ایک عورت بیان کرتی ہے کہ میں نے جانا کہ اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ایک عام عورت سے اللہ کی دوست بننے تک کا سفر۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، نہ میں کسی بڑے درجے کی دعوے دار ہوں۔ میں ایک عام سی عورت ہوں، خیر ذمہ داریاں، تھکن، غلطی، انا، کمزوریاں رکھنے والی۔ لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا تھا، کیا اللہ کی قربت صرف خاص لوگوں کے لیے ہے؟ کیا اللہ کے ولی بننے کے لیے کسی بڑے منصب، لمبے نوافل یا دنیا سے کٹ جانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یا پھر ایک عام عورت بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی زندگی میں اللہ کے قریب ہو سکتی ہے؟ یہ سوال میرے دل کو بہت بے چین رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے خود سے کہا، چلو آج کوئی بڑی بات نہیں، میں بس ایک چھوٹا سا حساب لگا کر دیکھتے ہیں۔ میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا اور وقت دیکھا، مجھے حیرت ہوئی کہ 200 مرتبہ استغفر اللہ کہنے میں صرف 3 سے 4 منٹ لگے۔ تب میرے دل میں ایک نرم سا خیال اترا، اگر میں ہر فرض نماز کے بعد صرف 3-4 منٹ بیٹھ کر 200 مرتبہ استغفار کر لیا کروں تو 5 نمازوں میں یہ تعداد روزانہ 1000 مرتبہ بن جاتی ہے۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی اضافی وقت نہیں، بس نماز کے بعد چند لمحے اللہ کے سامنے جھک جانا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، اتنا استغفار کرتے تھے، تو میں کون ہوتی ہوں جو خود کو بے نیاز سمجھے؟ میں نے جانا کہ استغفر اللہ صرف گناہوں کے لیے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف بار بار لوٹنے کا نام ہے۔ اسی لمحے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی، میرے رب کی قسم، میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، اتنا استغفار کرتے تھے، تو پھر میں کون ہوتی ہوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابو داؤد۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اپنے دل سے کہا، یا اللہ، اگر تو نے استغفار کرنے والوں کے لیے اتنی رحمت رکھی ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ میں نے استغفار کو اپنا سہارا بنا لیا۔ میں نے یہ مسنون دعائیں بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ اور جب دل بہت بوجھل ہوتا تو کہتی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر میں نے ایک اور بات سمجھی جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ اگر میں یہ خیر صرف 10 لوگوں تک پہنچا دوں اور ان میں سے کوئی ایک بھی استغفار کو اپنا معمول بنا لے تو اس کے پڑھنے کا اجر میرے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوتا رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ میں نے سوچا، اگر استغفار کی دعوت کسی کے دل میں بس گئی تو کیا یہ بھی صدقہ جاریہ نہیں؟ پھر یہ سلسلہ میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہ سکتا ہے، لوگ استغفار کرتے رہیں گے، لوگ اللہ کی طرف لوٹتے رہیں گے، اور شاید اللہ کے حکم سے ان کا اجر میرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ میں نے یہ بھی جانا کہ اللہ کے ولی ہونے کا مطلب کوئی کرامت دکھانا نہیں۔ قرآن خود بتاتا ہے، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ میں نے دل سے دعا کی، یا اللہ، مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو تجھ سے ڈرتے ہیں، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں اور بار بار تیری طرف لوٹتے ہیں۔ میں نہیں جانتی اللہ مجھے کس درجے پہ رکھے گا، لیکن میں نے یہ سیکھ لیا ہے، جو بندہ اپنی خطاؤں کو مان لیتا ہے، اللہ اس کو چھوڑتا نہیں، اور جو زبان بار بار کہتی ہے استغفر اللہ، شاید وہی زبان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میرا آج کا یہ
پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں۔